آج ہم جس جگہ موجود ہیں وہ ہے دنیا کا دوسرا بڑا قبرستان مکلی ہے، جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور شہر ٹھٹا میں واقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ذوالفقار علی کھوکھر، ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میرے دوستو، آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ ایک منفرد ویلوگ ہے، اور آج ہم ایک روحانی سفر پہ نکلے ہوئے ہیں ٹھٹے کی طرف۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ادھر مزارات ہے یا پکنک پوائنٹ ہے یا ایسی جو بھی ادھر تاریخی مقامات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو میں موجود ہوں وہ حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ موجود ہوں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو منظر دکھائیں گے، جس کے بارے میں کافی روایت ملتی ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ اس روایات میں پایا جاتا ہے کہ آپ تابعی ہیں، اور یہ بات متفق ہے کہ آپ کا 14 نسب کے بعد سلسلہ جا کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ تو ہم اس مزار پہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے آپ کو چل کے اس کی زیارت کرائیں گے، اور جو یہاں پر مارکیٹ وغیرہ ہے یا کوئی دکان وغیرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، آج ہم جس جگہ موجود ہیں وہ ہے دنیا کا دوسرا بڑا قبرستان، جہاں بڑے بڑے نامور اولیاء کرام اور بادشاہوں کے مقبرے موجود ہیں۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے ہیں، یہ مکلی ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور شہر ٹھٹا میں واقع ہے۔ وہ ٹھٹا جو سندھ کا صدیوں سے دارالحکومت تھا، جہاں سوبروں نے حکومت کی، جہاں کلوڑوں نے حکومت کی، جس شہر کو ارگون خاندان، ترخان خاندان نے اپنا دارالحکومت بنایا۔ آج بھی اس میں وہ آثار نظر آتے ہیں۔ انہی میں سے بہت بڑا سرمایہ مکلی کا قبرستان ہے، جسے شہر خاموشہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، جہاں تک نظر جاتی ہے صرف مدفن ہی نظر آتے ہیں، جہاں خاموش پتھر بولتے ہیں۔ اسی خاموشی کے بیچ میں یہاں ایک چراغ ہے، نہ بجھنے والا چراغ جو صدیوں سے جل رہا ہے، حضرت عبداللہ شاہ اصحابی کا چراغ۔ جی تو دوستو، ابھی چلتے ہیں سائیں کی مزار کی طرف۔ انہیں لوگ اصحابی کیوں کہتے ہیں، جو ہمیں پتہ چل سکا، کچھ روایات آپ کو صحابی رسول کہتی ہے، کچھ تابعی، لیکن کچھ روایات کہتی ہے آپ صحابی نہیں تھے، بلکہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار سے صحابہ کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ آپ سے صحابہ والی خوشبو آتی، جسے محسوس کر کے صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ صحابہ کی یاد تازہ ہونے کی وجہ سے آپ کو صحابی کہتے تھے، لیکن کچھ بھی ہے، آپ کا سلسلہ نسب 14 پشتوں کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ بعض روایات میں ہے وہ بغداد سے تشریف لائے، اور بعض مورخ نے لکھا ہے کہ آپ گجرات، انڈیا سے آئے تھے۔ وہ جہاں سے بھی تشریف لائے مگر دلوں میں ٹھٹا بسایا۔ کہتے ہیں سن 924 ہجری میں جب ٹھٹا علم و عرفان کا مرکز تھا، تب ایک مسافر آیا، نہ تاج تھا نہ تخت، صرف ذکر، فکر اور عشق الہی تھا۔ لوگوں نے دیکھا ایک درویش جو خاموشی سے دلوں کو بدلتا تھا، جس کی مجلس میں نہ نعرے تھے نہ خطبے، بس ایک نور تھا جو آنکھوں سے دلوں تک جاتا تھا۔ حضرت اصحابی بابا صاحب کشف، صاحب کرامت تھے۔ آپ کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں مریدین آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا، وہ حضرت کی مجلس میں خاموش بیٹھا رہا، کچھ نہ بولا۔ حضرت نے صرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا، جو دل اللہ کی طرف جھک جائے اسے زبان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس شخص نے بعد میں گواہی دی کہ اس دن کے بعد اس کی پریشانی ختم ہو گئی، خدمت خلق کو عبادت بنا دیا۔
اسی لیے ان کا مقام آج بھی لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، نفس کو مارو، دل کو جھکاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ ان کا حلقہ ذکر ایک ایسی محفل تھی جہاں زخم مندمل ہوتے تھے، دل نرم ہوتے تھے اور روح پرواز کرتی تھی۔ مکلی کی مٹی گواہ ہے کہ اس چراغ نے نہ صرف روشنی دی بلکہ اندھیروں کو راستہ بھی دکھایا۔ آج بھی جب زائرین مزار پر آتے ہیں تو صرف دعا نہیں مانگتے، وہ سکون مانگتے ہیں، وہ وہی نور مانگتے ہیں جو حضرت اصحابی بابا کی آنکھوں سے نکل کر صدیوں میں پھیل گیا۔ یہ مزار، یہ چادر، یہ دعا، سب کچھ گواہی دیتا ہے کہ عشق الہی کبھی مرتا نہیں ہے۔ حضرت اصحابی بابا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، عاجزی اور خدمت ہی اصل میراث ہے، کہ اصلاح صرف کتابوں سے نہیں دلوں سے ہوتی ہے۔ اور مکلی یہ صرف قبرستان نہیں، یہ ایک درسگاہ ہے جہاں ہر قبر ایک استاد ہے اور ہر زائر ایک طالب۔ آؤ اس چراغ سے روشنی لو اور اپنے اندر کا اندھیرا مٹاؤ، کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ اصحابی کا پیغام آج بھی زندہ ہے، دلوں میں، دعاؤں میں اور مکلی کی خاموشی میں۔ یہ تو دوستو سائیں حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی جو مزار ہے سائیں بابا سراج بابا کی درگاہ ہے، تو ہم اس پہ بھی حاضری دے رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ہم سائیں کی مزار جا رہے ہیں، سراج بابا۔ اندر آ جائے، خرام اندر آ جائے۔ ہلو السلام علیکم۔ یہ تو دوستو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جو لنگر تقسیم ہوتا ہے تو اس کے کچھ دور سے منظر، کیونکہ مستورات بھی کافی نظر آ رہے ہیں، تو کچھ دور سے آپ کو منظر دکھاتا ہے۔ جی تو دوستو، حضرت اصحابی بابا کا عرس ہر سال اسلامی تاریخ 13، 14، 15 شعبان کو عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مریدین فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تو دوستو یہ ہمارا ویلوگ ایک بہت ہی دلچسپ اور پرفیض ویلوگ ہے۔ اگر یہ ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ جو ہمارے علم میں تھا یا جو ہم نے یہاں سے سنا یا کسی سے معلوم کیا، وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو انتہائی دلچسپ اور پرفیض آپ کو انشاءاللہ تعالی بھی لوگ ملیں گے۔